گرفتار ہو گئے، پکڑ کے لے گئے۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ تم میری نبوت کا اقرار کرو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ میں بھی نبی ہوں، رسول اللہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا تو تمہیں معلوم ہے کڑھائی، اس کے اندر تیل، اب ہم تم کو اس میں ڈال دیں گے، تم کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی بات ہے، تم جلا سکتے ہو جلاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا عشق اور ان کا کلمہ، یہ ہمارے دل سے نکل نہیں سکتا۔ ایمان کی چاشنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ، حکم ہوا کہ ان کو کڑھائی میں ڈال دو۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ ان کو کڑھائی میں ڈال دو۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ ان کو کڑھائی میں ڈال دو۔ کڑھائی میں ڈال دیا، جسم جل رہا تھا۔ تو آپ دعا فرما رہے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا سنو یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرا جسم جل جائے، اس کی خاک جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے، اور کسی طرح سے ہوا میری خاک کو اڑا کر مدینہ منورہ لے جائے، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوا۔ یہ فدائیان ختم نبوت کی وہ عظیم جماعت تھی، اتنی شدید لڑائی ہوئی۔ علماء اور محدثین نے فرمایا کہ تقریباً 700 حافظ قرآن صحابہ اس جماعت میں شہید ہو گئے۔ 10,000 کے قریب صحابہ نے اس جہاد میں حصہ لیا۔ بعد میں خالد ابن ولید، جب مقابلہ سخت ہوا تو دمشق سے خالد ابن ولید کو بلوایا گیا، اور انہوں نے بھی اس مارکے میں شامل ہوئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے چھوٹے بھائی جو تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اور مقدس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے بالآخر مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے رسول اللہ کے مقابل، ہم اس کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتے، گستاخ رسول ہے، قتل کر دو۔ رسول اللہ کی ذات اقدس پر نبوت ختم ہو گئی۔ چنانچہ اس جنگ میں 700 صحابہ جب شہید ہو گئے، اب کونسل بیٹھی مدینہ منورہ میں کہ بھئی اب کیا ہوگا؟ تو 700 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب جنگ کا سلسلہ تو مسلسل جاری ہے۔ ایک مسیلمہ کذاب کو ختم کیا ہے تو اب رومن امپائر سے، عیسائیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، ادھر ایران سے لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی پلاننگ ہوتی تھی، کافروں کے خلاف جہاد کی تیاری ہوتی تھی، یہ سب مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہوتی تھی۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کے حالات پر بات کرنا، مسلمانوں کی حکومتوں کے متعلق بات کرنا، چیچنیا، بوسنیا، کشمیر اور فلپین اور فلسطین میں مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرنا، تو جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بات ہے۔ جاہل لوگ کہتے ہیں سیاسی بات ہے، جن کو دین سے واقفیت نہیں ہے۔ جی وہ سمجھتے ہیں کہ بس دین اسی کا نام ہے کہ کھا لو اور پی لو، حلوے اڑا لو اور روٹی کھا لو اور مسالے کھا لو اور مرغیاں کھا لو، اور جہاد کی تیاری جو ہے، یا کافروں کے خلاف جہاد جو ہے، یا مسلمانوں کے امور کی بات کرنا جو ہے، اس کو کہتے ہیں یہ سیاست ہے۔ اگر یہی سیاست ہے تو ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ نے حکومت کیوں قائم کی تھی؟ ابو بکر صدیق کس حکومت کے جانشین بنے؟ عمر فاروق کس حکومت کے جانشین بنے؟ رسول اللہ ایک چھوٹی سی سلطنت چھوڑ کر گئے تھے، اس سلطنت کو 26 لاکھ مربع میل میں رسول اللہ کے صحابہ نے پہنچا دیا۔ یہ اتنی عظیم شان فتوحات، 32,000 مسجدوں کو قائم کر دیا، یہ اسلامی فتوحات کی برکت سے ہوا۔ اگر مسجدوں میں بیٹھ کے تسبیح گھماتے رہتے اور ختم شریف پڑھتے رہتے تو 32,000 مسجدیں ساری دنیا کے اندر بن سکتی تھیں؟ نہیں بن سکتی تھی۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے اخلاق سے بھی پھیلایا، اور جہاں اخلاقیات کام نہیں کرتی تھی، سورشیں ہوتی تھی، وہاں تلوار سے شیطانی قوتوں کو زیر کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ یہ تھا وہ جہاد۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فکر ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو فکر ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن شریف کو جمع کرو۔
قرآن شریف کو جمع کرو۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید، قاری صحابہ جو باقی رہ گئے تھے، حافظ صحابہ جو باقی رہ گئے تھے، ان سب کو جمع کیا، اکٹھا کیا، بھائی تمہارے پاس کون سی صورت ہے لے کے آؤ، آپ کے پاس کون سی صورت ہے لے کے آؤ۔ خود ابو بکر صدیق بھی حافظ تھے، عمر فاروق بھی حافظ تھے، عثمان غنی بھی حافظ تھے، سب بیٹھے، کونسل بیٹھی اور قرآن مجید و فرقان حمید کو مرتب کر کے رکھ دیا۔ ابتدا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا سلسلہ جاری۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلام مصر تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں اسلام آپ کے مکران تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا، مکران فتح ہو چکا تھا، پاکستان میں مکران ہے، فتح ہو چکا تھا حضرت عمر کے زمانے میں۔ پھر اس کے بعد افغانستان، تاشقند و سمرقند و بخارا حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوا۔ لیبیا، آپ نے نام سنا ہے، لیبیا ملک صحابہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ تونس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کے زمانے میں فتح ہوا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ فتوحات مکمل ہو گئی۔ اب دنیا کے مختلف اقوام جو تھیں وہ داخل ہونے لگی، تاشقند و سمرقند و بخارا تک پھیل گیا۔ اب قرآن شریف کی تعلیم شروع ہوئی تو اب ہر ایک اپنے لہجے میں پڑھتا تھا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اب اس کی ترکیب پوری طرح سے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین۔ اب ہر ایک کے پڑھنے کا انداز تھا، لکھائی کا انداز مختلف تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے قرآن مجید و فرقان حمید کو جو جمع ہو چکا تھا اس کو مزید ترتیب دیا، سورتوں کی ترتیب دی، اور تمام جتنے بھی جمع ہو چکا تھا اس کو نئے سرے سے لکھوایا۔ جامع آیات القرآن کما ہی مکتوب فی لوح الرحمن، سورتوں کی ترتیب دی۔ سورتوں کی ترتیب دینے کے بعد اس کو ایک ہی مصحف، یعنی ایک ہی قرآن مجید و فرقان حمید کی کتابت کرائی، ایک ہی طرز پر کرائی، کیونکہ مختلف زبانیں اور مختلف لہجے جو تھے وہ لہجے اس میں داخل ہونے لگے۔ یعنی جیسے اردو زبان ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کے مختلف لہجے ہیں، لیکن جب پڑھنے میں آئے گی تو اس کا لہجہ صحیح ہو جائے گا۔ کیا بول کے بولے تو ایک یہ بھی زبان ہے، یہ بھی کیا بولتے ہو بھائی، کیا بولت رہے بھائی، یہ اردو زبان ہے، لیکن تلفظ کا اور لہجے کا فرق ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی یہ تلفظ داخل ہو رہا تھا، آیت تو وہی پڑھتے تھے لیکن تلفظ لوگوں کا اپنا داخل ہو رہا تھا۔ اس سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید کی تمامی آیات طیبات کو ایک ہی طرز پر لکھوا کر، ایک ہی طریقے پر لکھوا کر، اسی ایک کو مرتب کر کے اس کی کاپیاں بنوا کر تمام جتنے بھی صوبے تھے ان میں بھیج دیا، اور کہا بھی اسی طرز پر پورا قرآن پڑھا جائے گا، اسی کو دیکھ کر پڑھا جائے گا، ادھر ادھر سے کسی قسم کا اپنا لہجہ داخل نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن، قرآن شریف پڑھو، باللحون العرب، لحن عرب کے ساتھ پڑھو، یعنی جو عربی لہجہ ہے، عربی لہجہ وہی ہے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی لہجے میں اور اسی طرز تحریر پر لکھ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ پہلے عظیم المرتبت خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے اس کی کاپیوں کو مرتب کر کے، جو مرتب شدہ تو تھی لیکن ابھی اس کی لکھائی پوری طرح سے نہیں ہوئی تھی، اس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، مرتب کر کے جمع کر کے، اور جیسے قرآن مجید و فرقان حمید ہے اسی طرح سے پھر اس کو لکھوا کر تمام صوبوں کے اندر تصحیح کر کے ایک ایک حافظ سے اور قاری سے سن کر اس کو مرتب کر کے تمام جہاں جہاں مسلمانوں کے علاقے پھیلتے چلے گئے، 5000 میل دور تک کے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ مدینہ منورہ سے تاشقند، سمرقند، بخارا و قازقستان 5000 میل کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ منورہ سے لیبیا 3000 میل کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ منورہ سے دمشق اور سسلی اور قبرص، سائپرس جس کو کہتے ہیں،
یہ سارے کے سارے علاقے فتح ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضا کے زمانے میں بحری جنگ بھی ہوئی تھی، مسلمانوں کا جنگی بیڑا جو تھا اس نے عیسائیوں کو بحیر میڈیٹرینین سی میں شکست دی تھی، وہاں تک پہنچ گیا۔ تو تمام علاقوں میں قرآن پھیلا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضا کا بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، جن کے زمانے میں ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان، یہ سارے کے سارے علاقے، افغانستان اور یہ اس کے تمام جتنے بھی ماوراء النہر کے علاقے ہیں، خراسان و بدخشان، یہ سارے کے سارے علاقے حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم المرتبہ صحابہ دن کے غازی تھے اور رات کے نمازی تھے، دن کے غازی تھے، کفر کے خلاف ہر مارکے میں رسول اللہ کے صحابہ آگے رہتے تھے اور رات کے نمازی بھی تھے۔